یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا اس نے سائے کو، اگر وہ چاہتا تو ٹھرائے رکھتا اس کو، پھر ہم نے سورج کو اس پر علامت مقرر کر دیا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو آرام کی چیز، اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے، اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبریں لانے والیاں اس کی رحمت سے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی تاکہ پاکی حاصل کرو، اور اس سے زندہ کر دیں ہر مردہ بستی کو، اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں کو اور انسانوں کو، اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ وہ دھیان رکھیں، پھر بھی نہیں رہتے بہت سے لوگ بغیر ناشکری کیے ہوئے، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا، سو آپ نہ مانیے منکروں کی بات کو اور مقابلہ کیجیے ان کے ساتھ بڑے زور سے، اور وہ وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھارا ہے کڑوا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ میں پردہ اور آڑ کی چیز، اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے انسان کو، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی
جو نہ ان کو نفع دے سکے اور نہ کوئی ضر دے سکے، اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہے۔ مذکور آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو کائنات کے اندر جس کا ظہور ہر لمحہ انسانوں کو ہوتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے ذریعے سے انسان پر اپنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، ان کا ذکر فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ثابت ہوتی ہے اور اس کا معبود ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیسے پھیلا دیا۔ فرمایا گیا کہ دھوپ اور چھاؤں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی کا کاروبار چل نہیں سکتا۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ رہے اور ہر وقت ہر جگہ سایہ رہے تو انسان کی زندگی اور جاندار کی زندگی کے لیے بڑی مصیبت بن جائے۔ سایہ کا یہی حال ہے، اگر ہر وقت ہر جگہ سایہ ہی رہے، کہیں دھوپ نہ آئے، اس سے انسان کی صحت و تندرستی میں بہت بڑا فرق ہوئے گا اور دیگر کاموں کے اندر بھی خلل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھوپ اور سایہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیں اور ان دونوں کو انسان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنا دیا۔ پھر غافل انسان کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب چل پڑتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت بالکل معدوم یا کل عدم ہو جاتا ہے، پھر زوال کے بعد یہی سایہ اسی تدریجی طور پر مشرق کی جانب پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اس دھوپ اور چھاؤں کے فوائد ہر روز حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے وہی سبق حاصل کرتا ہے کہ جس کے دل اور آنکھ کے اندر بصیرت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے رات کو ایک پردے کی چیز بنا دیا، رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا، اور نیند کو بھی، اور پھر دن کو تمہارے لیے اٹھنے کا نکلنے کا سبب بنا دیا۔ فرمایا گیا کہ جس طرح رات آنے سے انسان کے اوپر ایک قسم کا پردہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ پوری کائنات کے اوپر رات کو طاری کر کے ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ پھر اسی پر نیند اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ دن بھر کی محنت اور تھکان کو دور کر دیتی ہے، اور افکار اور خیالات منقطع ہو کر دماغ کو اس سے آرام مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام مخلوقات کے لیے رات کو ایک طرح سے جبری آرام کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ دن کو فرمایا کہ نیند ایک قسم کی موت ہوتی ہے، اور اس زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا گیا کہ سب جو ہے وہ سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں ان کو اٹھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے پھر ہوائیں چلائیں جو کہ خوشخبری لاتی ہیں بارش کی، کہ لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اور اس سے پھر ان کی زندگی کے معمولات چلتے ہیں۔ پھر فرمایا اسی کے ذریعے سے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا کہ اس کے ذریعے سے تم پاکی حاصل کرو۔ طہور فرمایا گیا کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزیں بھی اس سے پاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ جیسے وہ خود پاک ہے، اس سے دوسری ہر قسم کی نجاست حقیقی اور معنوی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے فرمایا کہ ہم زمین جو ایک مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر بہت سے انسانوں اور جانوروں کو بھی اس پانی سے ہم سیراب کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس بارش کو بدلتے رہتے ہیں، موسم کے اعتبار سے بھی اور جگہوں کے اعتبار سے بھی۔ یہ کبھی ایک جگہ پر، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی ایک بستی، کبھی دوسری۔ فرمایا گیا کہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہوئی کہ اس سال کم ہوئی،
حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کبھی کس جگہ پر بارش ہوتی ہے، کبھی کس جگہ پر۔ فرمایا گیا کہ ہم نے اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا تاکہ لوگ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو جان کر اس کی طرف دھیان دیں، لیکن فرمایا کہ بہت سے لوگ پھر بھی ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، ان چیزوں سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ہم کوئی ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن یہ حکمت نہیں تھی کہ بعض فرقوں میں قریوں میں بھیجا گیا اور بعض میں نہیں بھیجا گیا، اور وہاں سے پیغام پھر دوسری بستیوں کے اندر ان کے ذریعے سے بھیج دیا گیا۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار جو کچھ کہتے ہیں آپ ان کی بات میں نہ آئیے، اور ان کے ذریعے ان سے آپ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، اور بڑا جہاد کیجئے کہ آپ قلم سے بھی زبان سے بھی ہر لحاظ سے برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد کیجئے۔ آگے پھر وہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں کہ وہ ذات وہی ہے کہ جس نے دو قسم کے پانی بنائے، ایک قسم کا پانی میٹھا ہے جو پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرا پانی کھارا اور کڑوا ہے، اس سے مراد سمندر کا پانی ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ کی چیز رکھ دی ہے، ایک رکاوٹ معنوی حساب سے جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور جس نے انسان کو پانی سے یا نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو رشتہ اور قرابت داری کے اندر جگڑ دیا۔ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں، اور انسان اکیلا رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ انسان ایک معاشرتی جانور فرمایا گیا کہ وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے وہاں پھر یہ رشتہ داریاں اور قرابتیں ضروری ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتہ داروں اور قرابتوں کو بھی اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے۔ اور ان منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے فرمایا کہ ایسی چیز کی یہ عبادت میں لگ گئے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، یعنی انکار کیے ہوئے ہے اور اپنے رب کی بات کی طرف نہیں آ رہا، اور جلد وہ یہ جان لے گا کہ جس کی طرف اس نے پیٹھ کیے ہوئے تھا، انکار کیے ہوئے تھا، دراصل اسی کی مان کر ہی اس کو زندگی گزارنی تھی، تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا کیوں بنایا ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ سمندر جو کہ 70% زمین پر پایا جاتا ہے اور باقی 30% خشکی پائی جاتی ہے جس پر انسان رہتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا سمندر کھارا اور کڑوا ہے جو انسان کے کسی بھی طرح استعمال میں نہیں آتا۔ سمندر اگر میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خصوصاً سمندر جس میں خشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے، جو اسی میں مرتے ہیں، وہیں سڑتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں، اور پوری زمین کے پانی اور اس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو 2-4 دن میں ہی سڑ جاتا، اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے اور اس کی سڑاہٹ سے زمین والوں کو زمین پر رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس لیے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت، نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر بھسم ہو جاتی ہیں، اور خود اس میں رہنے والی مخلوق جو اس میں مرتی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔